مجھے نور جہاں کہتی ہے سڑک پہ کہ مجھے وہ سنائیں آج کی پکائی، تو مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا، انہیں بھی وہ نظم پسند تھی۔ اچھا بالکل جناب، آپ کی اتنی خوبصورت شاعری تھی، اور جہاں میڈم کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جناب کہ ان کا ایک خوبصورت گیت ہم آپ کو نہ دکھائیں؟ بہت ریکویسٹ آئی تھی، سو آپ سب کی ریکویسٹ پہ آئیے مل کے دیکھتے ہیں یہ خوبصورت سا گیت، اور اس کے بعد پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم بہاروں کو سوار، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہتا یوں ہو جائے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ انگنت صدیوں کی تاریک بہیمانہ طلسم، انگنت صدیوں کی تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے پوچھو بازار میں، جسم خاک میں لکھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے،
कश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहते यार भी बस की राहत के सिवा उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब लंदन में Welcome back, viewers. Welcome back, viewers. Welcome back, viewers. वेलकम बैक व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं हम आपको आपके प्रोग्राम मेल मुलाकात में। आप देख रहे थे अभी एक बहुत खूबसूरत सा गाना, सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे। फैज़ अहमद फैज़ का कलाम है और इतना खूबसूरत कलाम कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। इतना जिसको कहते हैं फैज़ अहमद के कलाम जो है उसकी भी खूबसूरती और फिर मलका तरन्नुम नूर जहां की आवाज़ का जादू, तो इतना खूबसूरत कम्बिनेशन है। और जो टॉपिक है वो है मोहब्बत। तो सर, आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत आई, मिली, नहीं मिली या ना मांगी? आपने सवाल मेरा ख्याल है कोई सही नहीं किया। आपने पूछा है मोहब्बत आई, वो गई नहीं तो मतलब आपको मिली इस तरह मोहब्बत? जी, बहुत मोहब्बत मिली है दोस्तों से और जो मुझे सुनने वाले हैं, मेरे जो मद्दाहीन हैं, अल्लाह का शुक्र है। बल्कि आपको मैं बताऊं कि मोहब्बत जो मुझे मिली है उसका एक सबसे बड़ा, मुझे लोग पूछते हैं आपने को कौन से अवार्ड सबसे बड़ा मिला, तो ये अपना सोनिया मैं बताना चाहता हूँ। ये एक अजीब वाक़या है कि मैं तवाफ कर रहा था खाना काबा का, अच्छा, तो ये सआदत मिली, वहाँ मुशारे पे गए तो एक लड़का मुझे देखे जा रहा, एहराम बांधा हुआ और मैंने भी एहराम बांधा हुआ। तो शायद उसमें अहमद फराज साहब भी मौजूद थे मेरे साथ। उन्होंने, हमने इकट्ठे भी उम्रे किए। तो उसमें मैं बड़ा हैरान कि ये कोई मौका है किसी की तरफ देखने का, किसको फुर्सत हो। तो वो मेरे करीब आया तो मुझे कहता है आप यहीं हैं? मैंने कहा क्यों, मुझे भी अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल गई है। मैंने कहने का मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ हैं, मैंने तो अभी आपके नाम का उम्रा किया है। माशाल्लाह, तो ये माशाल्लाह, मैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट अवार्ड आई हैव ऑब्टेन्ड। माशाल्लाह, जिंदगी में इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं हो सकता। क्या बिल्कुल सही बात है कि आपके चाहने वाले आपसे इतनी मोहब्बत करें। बिल्कुल सही, मतलब लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि अनबयानेबल, बिल्कुल अनबयानेबल है। अच्छा, और ये वाकया अनफरामोशेबल है। क्या इतने मजे की इंग्लिश कभी आपने सुनी होगी जनाब, जो हम आपको यहाँ पे सुना रहे हैं। अहमद फराज आपके बारे में कहते हैं कि आप उड़ती हुई आवाज़ों को पकड़ लेते हैं और फिर उसको मंजूमत कर लेते हैं। आई मीन इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो पूरी जो है कि अच्छा, अहमद फराज से आपकी दोस्ती कैसी थी? अहमद फराज साहब अल्लाह बख्शी, उनके साथ मैंने बहुत ही मुशायरे पढ़े। अच्छा, उनके साथ भी, परवीन शाकिर साहिबा के साथ भी अल्लाह बख्शे, और एक दो मुशायरे फैज़ साहब के साथ भी पढ़े। अच्छा, ये भी मुझे फ़ख्र हासिल है। अच्छा, तो जनाब, बल्कि अहमद फराज साहब मेरे साथ बहुत ही थे बेतकल्लुफ़, और बहुत मोहब्बत रखते थे मुझसे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अभी नूर जहाँ की बात हुई थी, तो वो
میں اور فراز صاحب آئے وہاں سے بہاولپور سے اچھا جہاز پہ. جی جی. تو جب وہ جہاز اسلام آباد پہنچا تو فراز نے مجھے کہا کہ یار یہ آخر کار آ گیا رانوے. تو مجھے کہنے لگے اس کو مصرع لگاؤ, دوسرا مصرع تم لگاؤ. آخر کار آ گیا رانوے. میں نے فوراً کہا, میں نے کہا فلم ایک یاد آئی ہے 94. اس کی ہیروئن یہ تھی نور جہاں. نور جہاں اس کی ہیرو تھی. تو فراز صاحب نے بہت ہی اپریشیٹ کیا کہ لگے بہت اچھا گرا لگا. اتنا کوئک آپ نے جلدی جلدی اس کی سیکنڈ لائن بنا دی, اور یہ دو ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو گیا کہ دو نامور شاعروں نے مل کے ایک شعر لکھا. اچھا ایسا کئی دفعہ ہوا. اچھا مثلا فراز صاحب نے ایک مصرع کہا, دوسرا میں نے کہا, دوسرا میں نے کہا, ایک مصرع انہوں نے کہا. اچھا. اور فارسی کا ان کا ذوق بہت زبردست تھا. آپ نے دیکھے ان کی شاعری میں کہ ان کا روایت سے جو رابطہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اب یہ لوگ بہت پڑھے لکھے تھے. مثلا فیض صاحب جو تھے, فیض صاحب نے اس استاد سے علم حاصل کیا ابتدا میں جس سے اقبال نے کیا تھا, میر حسن صاحب سے. انہوں نے عربی پڑھی, فارسی پڑھی, اور فیض صاحب فارسی بھی بہت اچھی جانتے تھے اور عربی کے تو ایم اے تھے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں عربی کے ایم اے تھے. اور ان کی شاعری میں جو ہے ملائمت سی وہ بہت اس میں کشش ہے, بہت زبردست ہے. بلکہ اقبال کے بعد اگر جو نظر ہماری اٹھتی ہے تو وہ فیض صاحب کی طرف اٹھتی ہے. فیض صاحب اتنے بڑے شاعر تھے اور ان کی شاعری میں اتنی کشش ہے کہ انبیانیبل وہی بات ہے. بالکل درست. اور بلکہ مجھے یاد ہے فیض صاحب کا ایک مصرع, یہ ذرا ہماری شگفتہ سی محفل ہے تو ایک فیض صاحب کا بڑا مشہور مصرع ہے کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. سنا ہوگا آپ نے, جو دل پہ گزرتی ہے رقم ہم اسے لکھتے رہیں گے. تو میں نے اس کو مصرع لگا دیا کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے, کل تم کو بتا دیں گے رقم کتنی بڑھیا. صحیح. اسی طرح احمد فراز صاحب نے بھی آپ کے بارے میں کہا کہ جو کلچر ہے انسان روایات کو بھولتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے جنریشن آگے بڑھتی جاتی ہے, پرانی روایت. تو آپ ان روایات کو جو ہے آپ نے ان کو پرنٹ کر دیا ہے, ثبت کر دیا ہے. تو یہ کن روایات کی وہ بات مطلب یہ ہے کہ یہ بسوں میں نے وہ لوگ جو بیچتے ہیں چیزیں ان پر نظمیں لکھی, بسوں میں سفر کیا, میں نے سوزوکیوں میں سفر کیا, مثلا تندور سے روٹیاں لگوائیں. اچھا اب وہ سسٹم ختم ہوتے جا رہے ہیں تو وہ, اور وہ جو اس طرح کے ڈاکٹر رکیم بھی ختم ہوتے جائیں گے کیونکہ اب آپ کی وہ ڈیلکس گاڑیاں چلتی ہیں ان میں کہاں داخل ہونے دیتے ہیں. نہیں کلچر بدل رہا ہے. تو یہ ہے, یہ فراز صاحب اکثر کہتے تھے کہ انور مسعود نے ان باتوں کو ضائع ہونے سے بچا دیا ہے. اس جو وہ الفاظ تھے یا وہ جو کلچر کا حصہ چیزیں تھیں ان کو ریکارڈ کر دیا. یہ بڑی محبت سے وہ کہتے ہیں. اچھا سر, اتنی ہم باتیں کری ہیں, وینوں کی باتیں کی ہم نے بھینسوں کی باتیں کی, آپ کی شاعری کی اتنی زیادہ باتیں کی, تو معاشرے کی ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے عورت. عورت پہ کبھی آپ نے شاعری کی, اور آپ کو عورتوں کے بارے میں اتنی بھولی ہوتی ہیں, کیا آپ نے ان پہ بھی صحیح مذاق کی؟ اچھا دیکھیے آپ کے ہاتھ میں جو کارڈ ہے نا اس پہ لکھا ہے میل ملاقات. اب میل کے ساتھ آپ نے فیمیل کی بات شروع کر دی ہے, تو میں ایک دو قطعات سنا دیتا ہوں کیونکہ عورت جو ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات, اور ہمارے ہاں تو عورت اتنی معزز ہے کہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ماں بنے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے. عورت بہت قابل احترام ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے, احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے. بیٹی کی کا اتنا رتبہ ہے اسلام میں. جی دنیا کا سب سے بڑا انسان اپنی بیٹی کے سامنے کھڑا, یہ کتنی بڑی عورت کو, وہ معاشرہ جس میں بچے